الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، پھر بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نور کی 5ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر اس کے گواہ پیش نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی کیا سزا ہے۔ اور یہ آیت جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، اس کا بھی تعلق اسی پہلے والی آیت سے ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 قسم کی سزا تجویز کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، کہ جب وہ تہمت لگاتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں تو اس کے لیے 4 گواہ نہیں لاتے۔ جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے تو پھر اس کے لیے فجلدوا 80 جلدۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان لوگوں کی ساری زندگی کے لیے گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تیسرا یہ بیان کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک یہ جو لوگ ہیں یہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا الذین تابوا من بعد ذالک، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی اس بات کا بتایا جا چکا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر اس پر 4 گواہوں کو پیش نہیں کرتے، فجلدوا 80 جلدۃ، پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ساری زندگی کے لیے ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، وأولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو الا الذین تابوا من بعد ذالک، اور پھر اس کے بعد جب ان کو سزا ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، اور اگر وہ اپنی اصلاح بھی کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو سزاؤں کا معاملہ ہے، مفسرین کا کہنا ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی 2 قسم کی سزائیں جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہیں، ایک قسم کی سزا معاف نہیں ہوتی۔ جو سزا معاف نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ فجلدوا 80 جلدۃ، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ یہ جو کوڑوں کی سزا ہے وہ اسے ہر صورت میں مل کے رہتی ہے، وہ اسے بھگتنی ہی پڑتی ہے، سہنی ہی پڑتی ہے۔
ہاں البتہ ولا تقبل لہم شہادت ابدا، اور ان کی ساری زندگی کے لیے جو گواہی ہے اس کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ جو سزا ہے یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ان کی گواہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذمے جو فسق لگا تھا، جو ان کو گناہ گار کہا گیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان پر یہ جو دبا ہے اس کو دو ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چاہیے کہ جب کوئی آدمی کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کر لیتا ہے، تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اب پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ جو بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وہ اصلح، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کر لے، یعنی کہ اپنا جو معاشرے میں رہن سہن ہے اس کو بھی بہتر بنائیں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اس آدمی سے جو غلطی ہوئی تھی اس نے اس کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس نے اس کی تلافی کر دی ہے، اب یہ اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ان پر جو سزاؤں کے معاملات تھے اب وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے تو پھر ظاہر انسانوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ ان آیات کا پس منظر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔